بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 9ویں تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں 20 پارے کی تلاوت ہوگی۔ کل انشاءاللہ 11.25 پارے تلاوت ہو جائیں گے۔ آج کی ان تلاوت کردہ آیات میں سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں رب تعالیٰ نے غزوہ تبوک کی جو حالت اور کیفیت کو بیان فرمایا تھا، اس غزوے میں مسلمانوں کو جو سخت گرمیوں کے دن تھے اور انہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا تھا، تمام صحابہ پھل اور موسم کے یعنی اس وقت زمانے میں پھل فروٹ ان کے بھی پک چکے تھے، فصلیں بھی تیار تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب جہاد کے لیے نکلنے کا اعلان ہوا تو سب نے اپنے کاموں کو چھوڑا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ اپنے آپ کو انہوں نے تیار کیا۔ 3 صحابہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، جن کو سمجھنے کے لیے عام لفظ ہے مکہ، لفظ مکہ اگر یاد رکھیں تو ان 3 صحابہ کرام کے نام ذہن میں آ جاتے ہیں۔ میم سے مرارہ ابن ربیع، کاف سے کعب ابن مالک، اور ہا سے ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں صحابہ جن کا ذکر قرآن میں وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا کے انداز سے اللہ نے فرمایا ہے، ان تینوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے کوئی عذر و معذرت پیش نہیں کی، جیسے کہ منافقین نے ان کے سامنے قسمیں کھائیں، اپنی عذر معذرت پیش کی، لیکن رب نے بھی کہا کہ یہ آپ کے سامنے عذر کریں گے، اللہ کے محبوب آپ نے ان کے عذر کو قبول نہیں کرنا۔ لا تعتذروا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ ان تینوں صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے سامنے جو بات بھی سچ کہیں گے، کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، اللہ نے ہمیں سہولت بھی دی تھی، آسانی بھی دی تھی، بس رہ گئے پیچھے کچھ غفلت و سستی کی وجہ سے، تو آپ جیسے اللہ کا حکم، جیسے آپ کا حکم، تو ہم اس پر راضی ہیں۔ 50 دنوں کا سوشل بائیکاٹ سمجھے کہ مقاطعہ ان سے ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا لیے وہ معافی کا اعلان قرآن میں نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ تو اس سورہ توبہ میں جہاد جیسے عظیم فریضے سے ذرا سی غفلت برتنے پر میرے رب نے کس قدر عتاب کیا ان کا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جہاں جہاد پر جانے کا یا نکلنے کا حکم ہو تو وہ اس کے لیے تیار رکھیں، اس سے پیچھے مت ہٹیں، کیا معلوم کہ کون سی گھڑی اللہ کے ہاں قبولیت کی ہے اور تمہارا یہ تھوڑا سا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے احکامات اور مسلسلوں کو بیان کیا ہے، قرآن کی حقانیت کو بھی بیان کیا، دین اسلام کی سربلندی کو بیان کیا کہ سورج اور چاند اور ستارے اور یہ ساری چیزیں، رات و دن کا بدلنا، یہ کس کے قبض قدرت میں، یہ سب میرے اللہ کے نظام میں ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات کے سسٹم اور نظام کو کیسے چلایا۔ تو اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر خیر بھی آیا اور ان کی قوم کا بھی آیا، اسی لیے اس کا نام سورہ یونس بھی پڑ گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جس طرح باقی پیغمبروں نے اپنی قوم کو دعوت فکر دی اور ان کو کلمے کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ اللہ کی وحدانیت کا اظہار و اقرار کر لو تو تم بچ جاؤ گے، لیکن جب قوم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو وہ قوم غرق ہوئی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی اور ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کی وحدانیت کا اظہار و اقرار کر لو تو تم گویا کہ عذاب سے بچ جاؤ گے، اور یہ کہہ کر آپ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور آپ نے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب قوم نے دیکھا کہ عذاب کی صورتیں اوپر سے ان کے اوپر نازل ہو رہی ہیں تو ساری قوم نے اجتماعی طور پر، چھوٹے بڑے عورت مرد بچوں نے، سب نے مل کر باہر نکل کر رب کے سامنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور استغفار کی اور توبہ کی، اور من حیث القوم سب نے اجتماعی طور پر جب معافی مانگی تو اللہ نے کہا کہ سب قوموں کے جو عذاب کی کیفیت تھی سب مبتلا ہوئے، لیکن سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ وہ عذاب سے بچ گئی۔ ہاں جی، تو قرآن نے اس کا ذکر کیا اس انداز سے کہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو
اس عذاب سے بچا لیا۔ اور ان کی اجتماعی طور پر میں اسی لیے عرض کروں کہ آج جس مصیبت اور وبا میں اور آپ پریشان ہیں، آج جن مسائل میں ہم گرے ہوئے ہیں، آج جو میرے اور آپ کے اوپر جو مسائل ہیں، قرآن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اگر اجتماعی طور پر معافی مانگ کر اپنے رب کو منوا لیا تھا، عذاب آتا ہوا ٹل گیا اور وہ قوم عذاب سے بچ گئی، تو میں اور آپ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر اگر ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ سے معافی مانگیں تو یہ کرونے شرونے یہ جتنے یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم پر مجھ سے مصیبتوں کو ٹال دیں گے، اور یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر عذاب کے ایک قسم اور صورت ہے جو آج ہمارے اوپر مسلط ہے کہ ہمیں ہر چیز سے روکا جا رہا ہے، ہر چیز سے دور کیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ یہ کریں، آج اس OPs پر عمل کریں، فلاں کریں، جبکہ یہ کوئی چیزیں نہیں تھی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب اس میں مبتلا ہیں۔ اور دوسری ایک چیز اس میں نقطہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت یونس علیہ السلام قوم سے نکلے اور نکل کر پھر وہ مچھلی کا واقعہ، مچھلی کے میں کیسے گئے، پھر سمندر میں، اور پھر وہاں سے وہ ایک الگ اس کی سلسلہ کہانی ہے، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی بھی حفاظت کیسے کی، وَظَنُّونِ اذْهَابَ مُغَاضِبًا، جی، اور مچھلی کے اندر پھر اس کا رہنا، پھر مچھلی کے سے باہر نکلنا، اللہ رب العزت نے یہ سارے سلسلے آزمائشوں کے ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی مان کر چلتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا، اور جب بندہ رب کے حکم کے مطابق چلتا ہے تو اللہ اس کو سنبھال لیتا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا۔ جیسے آج ہم اگر اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں اور قرآن سے اپنا تعلق و رشتہ جوڑ لیں تو ہمیں تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ فرعون نے بھی جس وقت وسط سمندر میں غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ آمنت برب ہارون موسیٰ، میں لاتا ہوں، لیکن رب نے کہا کہ الآن قد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تیرا ایمان لانا قبول نہیں ہے، فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، اللہ نے فرمایا کہ آج ہم تیرے بدن کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ تو میرے رب نے ان کے لیے سلسلے کو، نظام کو برقرار رکھا، تو آج بھی فرعون کی لاش مصر کے اس عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور میں نے خود دیکھا کہ وہ کس انداز سے نشان عبرت بنی ہوئی ہے آنے والے انسانوں تک کے لیے، کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا کرتے تھے کہ میں رب ہوں، میں بڑا ہوں، آج وہ اس انداز میں پڑے ہیں کہ یعنی کسی بھی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے۔ تو رب نے یہ بتایا کہ رب میں ہوں۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے جو 12ویں سپارے میں قصہ جہاں شروع ہوتا ہے، اور اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحت کی کہ اے میرا بیٹا آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ یا ابا میں تو صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو چڑھ جاؤں گا اوپر پہاڑیوں پر، مجھے پانی سے بچ لیں گے۔ انہوں نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا وہی جس پر اللہ مہربان کرے، الا من رحم، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور موج یعنی پانی زمین اور آسمان نے اگلا، وہ اس غرق والوں میں سے ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو معاف کر دے، چھوڑ دے۔ اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، نوح یہ تیرا اہل نہیں، یہ تیرا بیٹا نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تھا تو بیٹا ہی، لیکن اللہ نے کہا بیٹا نہیں، کیوں؟ کہ اس کے عمل جیسے نہیں، اس کا کام وہ نہیں جو نبی والا کام ہے، اس کا وہ انداز وہ نہیں، اس کی وہ طریقہ وہ نہیں جو آپ کا کام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی حقیقی وارث تب ہوتی ہے جب وہ ماں باپ کے اس عمل اور سسٹم کو، نظام کو آگے لے کر چلیں، اور یہ کوئی لازمی نہیں کہ نبی کا بیٹا نبی ہو، جی مولوی کا بیٹا مولوی ہو، یا جناب انجینئر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہی ہو۔ یہ تو کوئی قسمت والے کسی کو کوئی ایسی اولاد مل جائے، ورنہ تو جہاں جس کی جو مقدر میں لکیر میں لکھا اسی طرح ہو کر رہتا ہے۔ تو اللہ نے بھی یہاں کہا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بچے کی فرما برداری نہیں کرتے، اللہ بھی کہتا ہے یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ تو ماں باپ کی فرما برداری کرو گے، اللہ تمہیں عذاب سے بھی بچا لے گا، اور اللہ تعالیٰ قوموں کی تکلیفوں سے بھی تمہیں محفوظ فرما لے گا۔